کسی کا باپ بھی اتنا علی علی نہیں کر سکتا جتنی رسول نے کی ہے. اور ہے یہ نہیں؟ کوئی نہیں. نماز یاد رہے، نمازی وہ ہے جو سورج لوٹا سکتا ہے. یہ واقعہ صحیح تھا کہ غلط؟ یعنی چپ ہو. تھوڑا کیڑا گھاٹ ہے، گل صحیح ہو میں تو دسو غلط ہو جائے. غلط ہے ایسا نہیں ہے. آئیے میں پھر پڑھتا ہوں. امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. رسول اللہ حالت سجدہ میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی رسول خدا کی پشت پر امام حسین سوار ہوئے تو رسول خدا نے کہا کون ہوتا ہے؟ حسین. نماز نماز ہے، اللہ اللہ ہے. اور سر اٹھا دیا. گرتا ہے تو گر جائے. یہ بھی نہیں، دونوں تمہارے بارے میں نہیں کیونکہ حقیقت نہیں. اب تیرے نبی نے ایک وقت میں دو کام کیے. پھر پڑھتا ہوں. رسول خدا مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ حسین ابن علی مسجد میں داخل ہوئے اور جیسے ہی رسول خدا کی پشت پر حسین بیٹھے اللہ کا پیغام آ گیا میرے حبیب جب تک حسین نہ اٹھے تب تک تو میری تسبیح کرتا رہے. وہ تسبیح جو رسول نے ایک دفعہ کرنی تھی یا 3 دفعہ کرنی تھی یا 5 دفعہ کرنی تھی یا 7 دفعہ کرنی تھی یا 9 دفعہ کرنی تھی وہ رسول نے 72 مرتبہ پڑھی. بولو صحیح ہے؟ تو اب تسلیم کرنا حسین عبادت میں اضافہ کرتا ہے، کمی نہیں کرتا. حسین عبادت الہی میں. اور سننا یہ فکرہ پوری توجہ کے ساتھ. میں اپنے لفظوں کا بھی ذمہ دار ہوں لیکن ان لفظوں کا جو میں کہہ رہا ہوں اگر رسول حسین کے پشت پر بیٹھنے سے سجدے میں سے سر اٹھا لیتے حسین گر جاتا تو اس کا مطلب تھا حسین کی کوئی اہمیت نہیں. اور اگر نماز توڑ دیتے تو اس کا مطلب تھا نماز کی کوئی اہمیت نہیں. ایک وقت میں تیرے نبی نے 2 سبق دیے. نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑو نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑو. سلامت. اور رہ گیا یہ سوال کہ حسین افضل ہے یا نماز. مجھے سمجھ نہیں آتی ایسے سوالوں کی. ایک گاڑی اسلام آباد سے لاہور آ رہی تھی، ایک لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی. ایک بندہ ٹھوکر پہ شرط لگا کے کھڑا ہو جائے اگے کیڑی نکل سی. نماز ادھر سے ادھر جاتی ہے، حسین ادھر سے ادھر آتا ہے. حسین عقیدہ ہے، نماز عمل ہے. آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی علیہ رحمہ شام غریبہ میں نماز پڑھانے کے لیے آئے. ماتمی ماتم کر رہے تھے. مؤذن نے اشارے سے ماتمیوں کو روکنا چاہا. شہاب الدین مراشی نجفی نے ڈانٹ دیا کہ اسی ماتم کی وجہ سے تو نماز باقی ہے. انہی کی وجہ سے. آیت اللہ موشر الحکیم کا یہی فکرہ ہے جس میں فرماتے ہیں کسی نے پوچھا اگر مجلس ہو رہی ہو نماز کا وقت آ جائے. بڑے غور سے سنیں. اس میں بندے کہتے ہیں روکو مجلس روکو نماز. انہیں سنی بھائیوں والے نماز کے وقت کا پتہ ہے، انہیں شیعوں والے کے ٹائم کا نہیں پتہ. ان بیچاروں کی نماز بھائیوں کی جلدی جلدی قضا. مغرب تو یوں نکلی اور یوں گئی. یہاں آدھی رات تک مغرب ہو سکتی ہے. اب یہ پتہ چلا نماز کی محبت نہیں ہے، ذکر حسین کو رکوانے کی کوشش ہے. آپ جس کی تقلید کرتے ہو اس کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیجیے. 6 موقع ہیں جہاں پہ اول وقت قضا کیا جا سکتا ہے.
میں نے دینے تھے آپ کے 10 روپے اور آپ آ گئے, ادھر سے نماز بھی آ گئی. میں نے جلدی وضو کیا, مسلم اللہ اکبر, اللہ قبول نہیں کرتے, پہلے اسے راضی کر. اب وہ راضی کیسے ہوگا؟ یا 10 روپے دے دو یا مہلت مانگو. تو جو خدا 10 روپے کے قرضے کے پیچھے تیری نماز قبول نہیں کرتا, مودت اہل بیت کا بھی تو تم قبول ہے. بی بی آپ کو سلامت رکھے, آباد کل مومنین و مومنات. اس لیے بڑی ادب کے ساتھ التماس ہے کہ یہ بچگانہ پیسے اب اپنی سطح کو بلند کیجئے. نماز تو حسین کے گھرانے کی کنیز ہے, کنیزوں کا مالکوں سے کیا مقابلہ, لیکن ہے حسین کی کنیز, لاپرواہی نہ کرنا. امام صادق کی وصیت ہے, آخری ٹائم تمہارے امام نے فرمایا ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے, جو نماز کو غیر اہم سمجھے. جس نے نماز کو اہمیت دی وہ آل محمد کا چاہنے والا ہے, آل محمد کا چاہنے والا. جس نے نماز کی عزت, نماز پڑھ کے تو دیکھو, پھر دیکھو علی کی محبت کیسے سینے میں آتی ہے. جو سنے وہ اظہار کر, جی بے شک. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیے گا, حسینی بنو, حسینی حسینی بنو, حسینی. اور وہ کب بنو گے؟ جب اس کی سیرت پہ عمل کرو. نوح کا بیٹا نوح کو باپ مانتا تھا, باپ کی بات نہیں مانتا تھا. اور نماز پڑھی کر مولا علی پڑھتے تھے, واہ مولوی صاحب تجھے بھی وہاں بھی نکلے ہو, کتھے ہو تے کتھے اسی. ہوں شاہیاں نال مقابلے کریے اور روزہ رکھا کر. مولی جی ساڈیاں تے قبراں ہوندیاں, روزے سیداں دے. تیس روزے ہیں مولوی صاحب, اتنے مسلمان ہیں, میری باری آندی ہے. یہ شیطانی فکرے ہیں. نماز پر مولا علی پڑھتے تھے, کتھے ہو تے کتھے اسی. اچھا مار کے کتھے جانا ہی, جتھے ہو تے اتھے اسی. علی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. کوئی عالم روئے زمین پر آج تک پیدا نہیں ہوا جو اس حدیث کا انکار کرے. علی فرماتے انا صلاۃ المومنین, میں مومن کی نماز ہوں. اب گھر جا کے سوچ, جس نے نماز چھوڑی اس نے علی کو چھوڑ دیا. ترک ہو جاتی ہے, رہ جاتی ہے, تو اس پر اصرار نہ کرو, انکار نہ کرو. با مومن کا دل معافی ضرور مانتا رہتا ہے کہ غلطی ہو گئی. سیدوں کو بندہ ڈھال بنا کر, آل محمد ایسے کسی عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے. یہ نماز والا گھر ہے. اس نے اس وقت بھی قرآن نہیں چھوڑا جب سر نو کے نیزہ پہ پہنچا. یار سوچ تو صحیح, امام حسین کا صدقہ. آپ تو سارے مومن ہیں, خدا نخواستہ آپ سے نہیں, محاورتاً خطابت میں ایسا فکرہ, سوچ تو صحیح, جس نے کٹی گردن سے قرآن نہیں چھوڑا. جب اس کے ماتمی کے گھر سے گانے کی آواز آتی ہوگی, بی بی زہرا دعا دیتی ہوگی. گھر میں مجلس ہو, بی بی فاطمہ آتی ہے, گانا چلے ہندا آتی ہے. تو
جن سے تعلق رکھتا ہے ان سے اصلی تعلق جوڑ. ذرا اصلی شیعہ بن کے تو دیکھ, پھر دیکھ تجھ پہ برکت کیسے پڑتی ہے, تجھ پہ رحمت کیسے آتی ہے. فرمان معصوم سن, تسلیم کر, سچ ہے. سائیوں نے فرمایا ہے, بسم اللہ, ماننے کے لیے تیار. کتنا مشکل تھا مسلم ابن عقیل کے لیے جب حسین کہہ رہے تھے کوفے چلا جا. عباس ہو مسلم ہو, قبلہ پوری زندگی حسین کو کیوں نہیں کہا؟ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے, میں اپنی ذمہ داری کا خود ذمہ دار ہوں. علم ہے میرے سامنے, کبھی نہیں کہا. حسین نے حکم دیا ہو, انہوں نے پوچھا ہو کیوں؟ حکم ہوا, اطاعت شروع. مسلم سفیر کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. میری بھری فوج میں سے جسے چاہے لے جا. رو کے فرماتے ہیں پھر تیری فوج کیوں گھٹاؤں, محمد اور ابراہیم کو دیکھتے تھے. شعبان کا مہینہ تھا, جب جناب مسلم تیار ہونے لگے, خیمے میں آئے. یہ جانتے ہو کہ غازی کا مسلم سے کیا رشتہ تھا؟ عباس کی بہن مسلم کی زوجہ ہے. تم تو لاہور میں رہتے ہو, بڑے خوش قسمت ہو, روز سواری کر سکتے ہو. میں دارین قربان کروں. دنیا کی ہر زبان میں حسین کی مجلس ہوتی ہے, وہ زبان نہیں بنی جس میں حسین کی مجلس ہوتی. آپ نے دنیا دیکھی ہے, ہر زبان میں لوگ حسین حسین کرتے ہیں, ہر زبان میں لوگ حسین کو روتے ہیں. خود امام رضا بادشاہ کے حرم میں ایک دن میں 27 سے زیادہ زبانوں میں مجلس ہوتی ہے. تو زبان امام رضا کے بیٹھے کو گواہی دی. لیکن جو تاثیر سائیوں نے سرائکی کو عطا کی ہے وہ کسی زبان کو نہیں ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ایک حرم تھی یا کنیز جن کا تعلق سندھ سے تھا. واقع کربلا میں ساتھ تھی, شام کے زندان میں ساتھ تھی. واپس آئے تو امام نے کہا وطن جا, اپنے علاقے والوں کو ہماری کہانی سنا. یہ وہ زبان ہے سرائکی جس میں ذاکری نازل ہوئی. 4 سطریں پڑھتا ہوں بابا سید علی شاہ سرکار کی, سرکار کا ملازم سرکار بابا سید علی شاہ صاحب ملک صاحب. وہ فرماتے ہیں ایسے بازو پکڑا عباس کا اور مسلم علیحدہ لے گیا. علیحدہ لے جا کے مسلم وصیت کر کے فرماتا ہے تیرے نال ہے پور شریفہ کا, تیرے نال ہے پور شریفہ کا, نادی کو سفر کرامی. تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں, ہر کہہ کو صبر دیوامی. 4تھی لائن پہ توجہ کرنا, تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں, ہر کہہ کو صبر دیوامی. ناموس دا غازی جتھا لفظ آوے, سر تھڑ دی بازی لامی. توڑے اپنی پھیر دی قید ونجی, نہ زینب قید دا. شفیر نے خدا حافظ کہا, شفیر کوفے پہنچا, ظلم کی آندھی چلی, بچے الگ ہو گئے, مسلم الگ. رات کے اندھیرے میں کوفے کی گلیوں میں شفیر حسین تنہا چلنے لگا کہ جتنی دعائیں ہیں خدا صحت والوں کو صحت دے, مقروضوں کے قرض ادا کرے, جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں شہزادی کونین کا صدقہ خدا ان کے نصیب نیک کرے, جو بیاہی گئی ہیں بیویوں نے ان کے گھروں میں خوش رکھے. آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ خدا بند قدوس آقا نسیم عباس صاحب, قبلہ محمد عباس قمی صاحب اور حافظ تصدق حسین صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور جتنے مومنین و مومنات جہاں جہاں سے سنی شیعہ بیٹھے
امام حسین کی ماں سب کی جھولیوں میں اپنے بچوں کے صدقوں سے لبریز فرما دے. فکرہ سننا عزاداران امام مظلوم اپنے امام کی طرح تنہا مسلم کوفے کی گلیوں میں روتا ہوا اور رات کے پچھلے پہر کی خاموشی کے خوف کو اس سے پوچھو شہر بھر میں جس کا گھر کوئی نہ ہو, جن کے گھر نے کائنات کو عبادت سکھائی تھی, وہ تنہا کوفے کی گلیوں میں ہے. ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, اس میں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے, اس کو زمانے کی شاید پرواہ نہیں, اس کے بڑھاپے نے اسے بے خوف بنا دیا تھا. شریفی کی وجہ سے کوئی ڈر نہیں. مسلم قریب ہے, اس عورت کا نام ہے طوع, سارے جانتے ہو. ایک رات خدمت کی ہے اس نے سیدوں کی, رہتی دنیا تک نام زندہ ہے. جہاں مجلس ہوتی ہے ذاکر مولوی نام لیتے ہیں. کیوں؟ اس نے حسین کی خدمت کی. جو حسین کی خدمت کرے اس کا نام قیامت تک نہیں ملتا ہے. کہنے لگے کنیز خدا پانی ملے گا. بوڑھی نے دیکھا, کہا تو کون ہے؟ کہا پیاسا, تعارف نہیں کرانا چاہتا تھا. پانی کا جام لے کر آئی, پانی پیا تو رات کا چلتا چلتا تھک گیا تھا, بس ایسے زمین پر بیٹھا یا بڑھیا تڑپ گئی. کہا بھائی تجھے کوفے کے حالات پتہ نہیں؟ مسلم فرماتے کیا ہوا کوفے؟ کہا ابن زیاد کے فوجی کتوں کی طرح حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہے ہیں, جلدی کر اپنے گھر چلا جاؤ. رو کے آواز آئی میرا کوئی گھر نہیں, میں غریب الوطن ہوں. آواز آئی تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. تڑپ کے کہتی ہے پھر میرے مولا حسین کو جانتا ہے؟ مسلم تڑپ کے کہتے ہیں جیسے میں جانتا ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا, میں اسی کا سفیر مسلم ہوں. پتا چلا مسلم ہے. بڑھیا تڑپی اور تڑپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اب تک پتہ نہیں تھا, اگر بولنے میں ذرا اونچا بول گئی ہوں تو مجھے معاف کر دینا. فاطمہ زہرا سے میری شکایت نہ کرنا, اور تو میرے مرشد حسین کا سفیر ہے. یہ گھر تیرا ہے, آ میرے گھر آ جاؤ. مسلم گھر آئے. امام نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری تھی, مسلم نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری. مصلی پہ فجر پڑھ کے فارغ ہوا, یا مومنہ کے گھر کو فوجیوں نے گھیرا, انا للہ پڑھ کے مسلم نے تلوار اٹھائی, باہر نکلنے لگا. دروازے میں بڑھی آ گئی, کہتی ہے خدا کے لیے باہر نہ جانا, میرے گھر رہ کے لڑ, میں بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گی. مسلم تڑپ کے کہتے ہیں میں ہوں ہاشمی, دشمن ہے کمینوں, اگر کوئی فوجی تیرے گھر آ گیا میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا. اے مومنہ کے گھر میں فوجی کو نہ گھسنے دینے والے ذرا شام قریبہ میں آ کے دے. فوج زینب کے خیموں میں ماتم کرو, ماتم کر کے فکر سنو. فوجیں ہیں, زینب کا خیمہ ہے, آوازیں آ رہی ہیں لوٹو تبرکات علی و بطول کو. جزاک اللہ, جزاک اللہ. رونا نائنت نے چھکا لیا کرو. لوٹو تبرکات علی و بطول کو. آیا مسلم باہر نکلا, جنگ کی. بڑی دلیری سے لڑا. کربلا میں جو بھی لڑا حسین کے علاوہ اسے پتا تھا میرے پیچھے کوئی ہے. مسلم وہ بہادر ہے جو اکیلا لڑا. فوجوں میں فوجیں آتی رہی. ابن زیاد کہتا ہے کتنے بندوں کو پکڑنا چاہتے ہو؟ کا ایک. کا اتنی فوج؟ ظالم جواب میں لکھتا ہے کہ کوفے کا بنیا بکار نہیں, یہ ہاشم کا خون ہے. کمینہ لکھتا ہے پھر دنیا کٹھی کر لے, ہاشمیوں میں ہم تلوار سے فتح نہیں پا سکتے. تجھے پتہ نہیں ہم نے جب بھی ہاشمی مارا ہے دھوکے سے مارا, ظالموں نے دھوکے سے گڑھا کھولا. شیر کی طرح حسین کا شیر لڑتے لڑتے اچانک ان ظالموں نے رسی کھینچی, مسلم کا پاؤں رسی میں الجھا. مسلم کیا. اب میں دیکھتا ہوں جس کے گھر میں گوشت کا لوٹھڑا ہے پتھر کا دل نہیں.
میں گرا ہے مسلم، لمبے لمبے نیزے اٹھا کے فوجیں نیزے مارنے لگی، تیر زور زور سے مارنے لگے، جس کا دل کرے ماتم ضرور کرے۔ ادھر غریب کو کوئی زخم لگتا، خون صاف کر کے رو کے کہتا آج میرا غازی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا۔ ماتم کر کے اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ اس حسین کے غم میں رونے والوں، کائنات کے کسی غم میں نہ رو۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توپ، مسلم دربار میں داخل ہوا۔ ایک سپاہی کہتا ہے میں دروازے پہ کھڑا مسلم کو دیکھ رہا تھا، مسلم جا رہا تھا۔ یہ کون سی تاریخ تھی؟ یہ 9 ذی الحج تھی۔ یہی سپاہی کہتے میری جو ڈیوٹی دروازے پہ تھی، میں نے 9 ذی الحج کو مسلم کو دربار میں جاتے دیکھا۔ پھر اسی سپاہی نے 13 محرم کو زین العابدین کو آتے دیکھا۔ سپاہی کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا، میں سجاد کے قریب گیا، میں نے کہا سجاد تو امام ہے۔ مسلم امام نہیں تھا، مسلم بھی اتنے ہی زیور پہن کے آیا تھا، لیکن سینہ تنا ہوا تھا، گردن اٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں شیر والا جلاؤ تھا، کسی کو جھڑک رہا تھا، کسی کو ڈانٹ رہا تھا، کسی سے لڑ رہا تھا۔ تو امام ہو کے گردن کو جھکائے ہوئے تو آنکھوں کو بند کیے ہوئے آ رہا ہے۔ سجاد فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا، چچا مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ زینب سکینہ جزاک اللہ، میرے ساتھ سکینہ، ماتم کرو سب ماتم کرو، آخری بندے تک ماتم کر کے، میرے ساتھ زینب ہے، میرے ساتھ سکینہ ہے۔ سلام مسلم پر آخری سلام دار الامارہ سے کیا۔ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے، علیہ السلام علیہ السلام۔ اس وقت غازی نے پوچھا مولا کسے سلام کا جواب دیا؟ کہ کوفے کے دار الامارہ سے میرے سفیر اور بھائی مسلم نے مجھے آخری سلام کیا۔ عباس کہتا ہے مولا مجھے بھی دکھا۔ اب آج غازی پہلے وعدہ کر کوفہ جانے کی ضد نہیں کرے گا کہ مولا وعدہ ہو گیا۔ حسین نے 2 انگلیاں اٹھائی، عباس کو مسلم نظر آیا، غازی تڑپا، پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے جلدی کر مجھے کوفہ پہنچا۔ حسین کہتے ابھی تو وعدہ کیا ہے، کہتے مولا کوفے جا کے جنگ نہیں کروں گا، دار الامارہ کی چھت اونچی ہے، ابھی جب ظالم کی تلوار چلے گی دیکھنا میری طرف، جس نے ماتم کرنا ہے مسلم کا سر بلندی سے نیچے آئے گا، میں غازی سر کو اٹھاؤں گا۔ حسین کی آواز آئی عباس مسلم لاوارث نہیں، ذرا نیچے کی طرف دیکھ۔ اب جو غازی نے دیکھا کوئی کالے برقعے والی بیوی تھی، چادر پھیلا کے او میرے بچے کا سفیر، او میرے حسین کا مددگار۔ ماتم کر، شرم کیوں کرتے؟ استقبال کر حسین کے سفیر کا، استقبال کر حسین کے سفیر کا۔ جب زہرا کو دیکھا عباس مطمئن ہو گیا۔ اب آ گئی مولا، سر تو زہرا لے گئی، لاش کہاں گئی؟ کہا عباس ذرا دوسری طرف ہے۔ اب کیا دیکھا غازی نے؟ کوئی بے غیرت گھوڑے سوار ہے، اس نے رسی مسلم کے پاؤں میں ڈال کے کبھی اس باغا، کبھی اس باغا، کبھی اس باغا۔